بعد فعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخوف ما تخاف علي قال فأخذ بلسان نفسه وقال هذا رواه الترمذي۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت میرے بارے میں جن باتوں کا حضور کو خطرہ ہو سکتا ہے ان میں زیادہ خطرناک اور خوفناک کیا ہے؟ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی اور برائی سے تو مجھے اتنا خوف نہیں ہے کہ وہ تم سے سرزد ہوگی، لیکن مجھے خطرہ یہی ہے کہ زبان بے جا نہ چلے، زبان غلط نہ چلے۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ اور خوف اسی بات کا ہے کہ تم زبان کو غلط استعمال نہ کرو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ خوف اسی چیز پر فرمایا، اندیشہ اسی چیز پر فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، یعنی بلا ضرورت کلام سے، فضول کلام سے، ایک گناہ کی بات سے جس نے اپنی زبان کو روکا اور بچایا تو وہ نجات پا گیا۔ باقی اگر کوئی اس زبان کو خیر کے کام میں استعمال کرے، اس سے نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، دوسروں کو نصیحت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تسبیح اور ذکر کرے، تو یہ زبان کا بہترین مصرف ہے، یہ اس کا بہترین استعمال ہے، یہ تو کرنا چاہیے۔ لیکن بے جا استعمال سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ راستے سے گزر رہے تھے، ان کی نگاہ ایک بالا خانے پر پڑی، گھر بنا ہوا تھا، اس کی بالکنی بنی ہوئی تھی اور وہ ان کو بہت اچھی لگی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کتنا اچھا اور خوبصورت بنا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد جب وہ آگے چلے ان کو تنبہ ہوا کہ میں نے بلا ضرورت یہ بات زبان سے نکالی ہے۔ 1 سال تک وہ اسی پر روتے رہے کہ میں نے بلا ضرورت زبان سے یہ بات کیوں نکالی۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ 1 سال تک صرف اس بات پر رو رہے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ بہت خوبصورت بنا ہے۔ مطلب یہ کہ خوبصورت بننے کی تعریف یا اس کا زبان سے اظہار ضروری نہیں تھا، یہ ایک فضول سی بات تھی، اس کا کوئی دنیاوی اخروی فائدہ نہیں تھا۔ تو اس پر وہ اپنے آپ کو سمجھاتے رہے اور نصیحت کرتے رہے 1 سال تک۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نجات کس چیز میں ہے، من نجات کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ نے 3 سیکنڈ کا ایک مختصر وعظ فرمایا، اس میں 3 نصیحتیں ہیں۔ نمبر 1 املک علیک لسانک، نمبر 2 ولیسعک بیتک، نمبر 3 وابکی علی خطیئتک۔ بمشکل 3 سیکنڈ کا آپ کا یہ وعظ ہے، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کرو، اس کو قابو میں رکھو، وہ بے جا نہ چلے۔ نجات اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلا کام یہ ہے کہ زبان کو کنٹرول کرو۔ دوسری چیز فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہیں وسیع ہو، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ فتنہ اور فساد میں یا مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں اکثر وہ ہوتے ہیں جو زیادہ وقت باہر گزار رہے ہوتے ہیں بلا ضرورت۔ اگر کوئی دینی دنیاوی ضرورت ہے تو اس کے نکلنا جائز ہے، جائے، لیکن صرف گھومنے پھرنے کے لیے اور گپ شپ کے لیے، آفس سے، ملازمت سے، دکان سے فارغ ہو کر دوستوں یاروں کے اندر باہر ہوٹلوں میں بیٹھنا اور بازاروں میں مٹر گش کرنا، یہ فرمایا کہ ٹھیک نہیں۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، ضرورت ہو تو جاؤ، ضرورت نہ ہو تو مت جاؤ، تمہارا گھر تم کو وسیع ہو۔ آج ہمیں گھر اپنے تنگ ہو گئے، گھر میں وقت کم گزرتا ہے اور باہر کا ماحول اور باہر کی دنیا ہمیں بڑی وسیع ہو گئی ہے، اس میں ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے۔ جب گھر میں وقت زیادہ گزرے گا تو گھر کے اندر بچوں کی تربیت بھی آسان ہوگی اور انسان کا نظام الاوقات بھی مرتب ہوگا اور وقت ضائع ہونے سے بھی بچے گا۔ اور گھر کے باہر زبان بھی غلط چلے گی، آنکھیں بھی غلط استعمال ہوگی اور انسان مختلف گناہوں کا شکار ہوگا۔
اور تیسری بات فرمائی وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتے رہو، یعنی گناہوں کو یاد کر کے ان پر رو، توبہ اور استغفار کرو. اصل مقصود یہی بتلانا ہے کہ توبہ اور استغفار. تو تین باتیں جو شخص اختیار کر لے، زبان رسالت سے اس کو یہ پروانہ مل رہا ہے کہ وہ نجات پا جائے گا. زبان کو قابو میں کرے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتا رہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.